معزز ناظرین، مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام سنیتا آصف ہے، میرا تعلق اسلام آباد کانوینٹ اسکول H84 کیمپس سے ہے۔ سب سے پہلے میں خدائے واحد کی شکر گزار ہوں اور فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کی آوے ماریا چینل اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے زیر سرپرستی مومنین کے لیے روحانی، تعلیمی اور مذہبی بڑھوتری کے لیے کوشاں ہیں۔ آج کے تعارفی پروگرام میں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے زیر انتظام ڈائسس بورڈ آف ایجوکیشن زیر موضوع رہے گا۔ ڈائسس بورڈ آف ایجوکیشن کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے بتاتی چلوں کہ اس بورڈ آف ایجوکیشن کا قیام 1960 میں عمل میں آیا۔ بورڈ آف ایجوکیشن کے پہلے چیئرمین تقدس مآب بشپ نکولس ہٹنگا نے خدمات سر انجام دی۔ بعد ازاں 1974 تا 1993 تقدس مآب بشپ سمیونے پریرا اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 1993 تا 2010 تقدس مآب بشپ اینتھنی لوبو، 2010 تا 2015 تقدس مآب بشپ روفن اینتھنی، 2015 تا 2017 ریورنڈ فادر رائے MH نے اپنی خدمات سر انجام دیں۔ 2017 سے اور اب تک فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، بشپ آف اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس، اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ بورڈ آف ایجوکیشن کے اولین سیکرٹری کی ذمہ داری ریورنڈ فادر A مورس کو سونپی گئی، جبکہ موجودہ جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری جناب سنور گل صاحب کو سونپی گئی ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سر انجام دے رہے ہیں۔ آج تعلیم کے حوالے سے خدمات کے پیش نظر ڈائسس بورڈ آف ایجوکیشن کے جنرل سیکرٹری محترم جناب سنور گل صاحب کو دعوت دی گئی ہے۔ سر، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں کہ آپ نے قیمتی وقت سے آپ نے اپنا وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی۔ سر، ہمارے ناظرین کو DB کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیجیے، اور DB کیا ہے اور کس چیز کا مخفف ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ DB ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن کا مخفف ہے، جو کہ ایک تعلیمی ادارہ ہے۔ جیسا کہ آپ نے پروگرام کے آغاز میں بتایا کہ ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن مختلف شہروں میں جیسا کہ راولپنڈی، اسلام آباد، جہلم، گجرات، پشاور، بنو کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل، ان میں رومن کیتھولک اسکولوں کی مدد سے لوگوں کی اخلاقی، تعلیمی اور سماجی لحاظ سے مدد کرنے میں کوشاں ہے۔ ان شہروں میں KP کے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن اپنے بنیادی مقصد سروس ود کمپیشن کے ساتھ طلباء کی تعلیمی، سماجی، اخلاقی اور معاشی لحاظ سے مدد کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ سر، بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ سر، DBE کا تعلیمی امور کا نظام ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی بالکل، ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس وقت KP کے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں تقریباً 47 اسکولوں کا نظام سنبھالے ہوئے ہے، اور ان 47 اسکولوں میں 1800 اساتذہ کی زیر نگرانی تقریباً 26,000 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ سر، کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ ان 47 اسکولوں کا نظام DBE کس طرح چلاتا ہے؟ جی بالکل، جو آپ نے نظام کی بات کی ہے، یہاں پر میں اپنے ناظرین کو ایک بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن جو ہے وہ کیتھولک بورڈ آف ایجوکیشن کا ایک تعلیمی ادارہ ہے، جو کہ سرگرم ہے تعلیمی سرگرمیوں کے بارے میں۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ یہ چرچ آرگنائزیشن ہے تو ان کے پاس بہت ساری ڈونیشن ہوگی، فنڈنگ ہوگی۔ دراصل ایسا نہیں ہے۔ 47 اسکولوں کا مطلب ہے کہ ان 47 اسکولوں کا نظام اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ جس میں 7 یا 8 اسکول ایسے ہیں جو کنٹریبیوٹنگ اسکول ہیں، اس کے بعد 7 یا 8 اسکول ایسے ہیں جو سیلف سفیشینٹ ہیں، اور زیادہ تعداد جو ہے وہ 30 سے 35 اسکول ایسے ہیں جو سبسڈائزڈ ہیں۔ تو ان 3 کیٹیگری کے اسکولوں کا جو ہم نظام چلاتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جو کنٹریبیوٹنگ اسکول ہیں 7، وہ ہمیں ماہانہ کنٹریبیوشن دیتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم باقی اسکولوں کو جو سبسڈائزڈ ہیں اور گاؤں میں، سرگودا، جہلم کے علاقہ جات میں، گاؤں کے ایریا میں موجود ہیں، ہم ان اسکولوں کو ماہانہ سبسڈی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں۔ بہت شکریہ سر۔ سر، بورڈ آف ایجوکیشن کے معاملات میں کلیسیا کس حد تک شامل ہے، اور بورڈ آف ایجوکیشن اپنی شفافیت کو یقینی کیسے بناتا ہے؟ جی دیکھیں، کوئی بھی ادارہ، خاص کر مسیحی ادارہ، مومنین کے لیے کام کرتا ہے۔ اسی طرح سے ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن کی بھی یہ ایک اولین فریضہ ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے کہ وہ مومنین کے لیے، خاص کر طلباء کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کرے۔
تو اس کے لیے ہمیں مختلف فیصلے کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. ہمیں اسکولوں سے مختلف قسم کے جو میٹرز ہیں، کنفلکٹس ہیں، وہ آتے ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنا ہے، اور اسکول کی بہتری کے لیے جو تعلیمی نظام ہے اس کی بہتری کے لیے ان فیصلوں کو اچھے طریقے سے کرنا ہے تاکہ ہمارا تعلیمی نظام بغیر کسی ڈسٹربنس کے جاری رکھے. تو اس کے لیے ایک بورڈ آف گورننس کی تشکیل ہے، جس بورڈ آف گورننس میں کلیسیائی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ عام مومنین میں سے بھی ایکسپرٹ اور ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور وہ اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کے ذریعے سے ہمیں اچھے فیصلے کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ قانونی معاونت کے لیے ہمارے پاس بورڈ میں لیگل ایڈوائزر بھی ہیں جو ہمیں قانونی مدد فراہم کرتے ہیں تاکہ ہم کسی بھی طرح کے لیگل لیٹیگیشنز میں جو کیس ہوتے ہیں، اسکولوں کے مختلف میٹرز ہوتے ہیں، ان کو ریزالو کرنے میں اور سیٹل کرنے میں ہمیں مدد فراہم کرتے ہیں. جی بہت شکریہ سر. سر ڈی بی کے مقاصد میں سے ایک مقصد سائنس، ادب اور فنون لطیفہ کی ترویج بھی ہے. اس مقصد کے لیے ڈی بی ای کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بالکل، جس طرح سے ایک ایجوکیشن سسٹم نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو چلاتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے سے ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے، اس طرح سے ڈائیسیزن بورڈ آف ایجوکیشن بھی اپنے تمام اسکولوں میں اس طرح سے اپنے تعلیمی سرگرمیوں کو چلاتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ان کو بھی جاری رکھا جا سکے. تو اس کے لیے تمام اسکولوں میں سائنسی، تعلیمی، تکنیکی اور مختلف قسم کے کانٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں. جیسے ریسنٹلی کینگرو کانٹیسٹ جو ہے وہ آرگنائز کیا گیا، جس میں ہمارے اسکولوں کے بچوں نے گولڈ میڈلز لیے اور مختلف اچیومنٹس کے ساتھ وہ سرخرو ہوئے، اور ہمارے اسکولوں کا نام اور ادارے کا نام جو ہے وہ منور ہوا. اس کے علاوہ اس سال میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے ڈائیسیزن لیول پہ کرکٹ ٹورنامنٹ کا بھی آغاز کیا، اور پچھلے 5 سالوں سے جو ہمارے سرپرست اعلیٰ آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، انہوں نے ڈائیسیزن کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا، اور اس میں ڈائیسس کے مختلف ٹیموں نے حصہ لیا، اور ان 16 ٹیموں کے ذریعے سے اس سال کرکٹ ٹورنامنٹ پایا تکمیل تک پہنچا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانے میں بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہسٹری میں پہلی بار ڈائیسس آف اسلام آباد راولپنڈی میں پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشیلز آئے، اور انہوں نے ریسنٹلی ہمارے سینٹ میریز اسکول راولپنڈی میں جو کرکٹ کے ٹرائلز ہیں، راولپنڈی کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور راولپنڈی کرکٹ بورڈ کے پریزیڈنٹ، انہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اور ہمارے نوجوانوں کو جو کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کرکٹ میں اس کے کھیلوں کے ذریعے سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ موقع فراہم کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منوائیں اور قوم اور ملک کا نام روشن کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا قدم ہے ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا کلیسیا کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور خاص کر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ اس کو بہت بڑا ایج حاصل ہے کہ وہ اپنی کلیسیا کے لیے، نوجوانوں کے لیے اس طرح کے موقع فراہم کرتے ہیں، اپرچونٹیز دیتے ہیں، پلیٹ فارم دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو منوائیں اور آگے بڑھیں اور ملک اور قوم کا نام روشن کریں. سر، بورڈ آف ایجوکیشن کی خدمات میں تمام لوگوں بالخصوص پسماندہ طبقے تک بھی رسائی ہے. سر، ڈی بی ای مسیحی بچوں میں تعلیم کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جیسا کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کی جو ڈویژن ہے اس میں زیادہ تعداد سبسڈائز اسکولوں کی ہے. ایسے اسکول جو پسماندہ علاقوں میں، گاؤں میں اور ان شہروں میں موجود ہے جہاں پر بچوں کے لیے 300-400 روپے فیس دینا بھی مشکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک تو ان اسکولوں کو ہم منتھلی سبسڈی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا تعلیمی نظام جاری رکھ سکیں. اس کے علاوہ تمام اسکولوں میں ایک پراپر اسکالرشپ سسٹم ہے جو کہ ڈائیسیزن بورڈ آف ایجوکیشن کی سرپرستی میں اور کیتھلک ڈائیسس آف راولپنڈی کی سرپرستی میں ہم مختلف قسم کے اسکالرشپ کے پروگرامز چلاتے ہیں تاکہ وہ بچے جو اپنی تعلیم میں شاندار ہیں اور اچھے رزلٹس لیتے ہیں ان کو ہم اپریشیٹ بھی کریں اور ان کی تعلیم میں سپورٹ بھی کریں. تو اسکالرشپ کے مختلف ہمارے پروگرام موجود ہیں جس کے ذریعے سے ہم بچوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد، جن کا ایک اور بڑا خوبصورت قدم معاشرے کے لیے بڑھوتری کے لیے وہ CSS کی کلاسز ہیں. سول سروس میں بھرتی کے لیے انہوں نے آج سے 5 سال پہلے ایک بڑے ہی خوبصورت
نظام کا سنگ بنیاد رکھا وہ ہے سول سروس میں بھرتی کے لیے CSS کلاسز کا اجرا. تو پچھلے 5 سالوں سے بڑی خوبصورتی سے یہ CSS کا پروگرام چل رہا ہے، جس کے ذریعے سے بہت سارے طلبہ جو ہے وہ اپنی اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے، اس اپرچونٹی کے ذریعے سے وہ آراستہ ہو چکے ہیں اور اب مختلف جگہوں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر بہت خوب. بطور ٹیچر میرا یہ ماننا ہے کہ اساتذہ تعلیمی انتظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. DBE اساتذہ کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بالکل، میں آپ کی بات کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. اساتذہ جو ہے وہ ہر قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. مجھے بات یاد آ گئی ہے ہٹلر کی. ہٹلر کے دور میں جب ہر طرف جنگ و جدل تھا، بد امنی تھی، تباہی تھی، تو ہٹلر کو آ کے اس کے جو ریاست کے لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ جی ہر طرف تباہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، قتل و غارت ہے، تو کیا کیا جائے، کسے بچائیں، ہم کن چیزوں کو بچائیں. تو لوگوں کا یہ موقف تھا یا ان کا یہ خیال تھا کہ ہٹلر جو ہے وہ کہے گا کہ آپ کسی ریاست کو بچا لیں یا آپ کسی جائیداد کو بچا لیں، لیکن ہٹلر نے بڑے ہی تاریخی الفاظ استعمال کیے اور اس نے کہا کہ آپ اساتذہ کو کسی جگہ پر چھپا لیں، کیونکہ اساتذہ جو ہے وہ اگر چھپے رہیں گے، بچ جائیں گے، تو وہ نئی قوم کھڑی کر لیں گے، نئی ریاست کھڑی کر لیں گے. تو میں ایسا ہی سمجھتا ہوں کہ ڈائیسیزن بورڈ آف ایجوکیشن بھی اپنے اساتذہ کے لیے بہت ہی ایکٹیو ہے، اور ہمارے ایک اسپیسیفک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے ان سروس ڈپارٹمنٹ، جسے ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اس میں ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اساتذہ کے لیے وہ تمام مواقع فراہم کریں جس سے وہ اپنے طریقہ تدریس کو بہتر بنا سکیں. سر آخر میں نوجوانوں بالخصوص طلباء کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی نوجوانوں کے لیے اور طلباء کے لیے خاص کر میں سب سے پہلے تو ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے چلن چلو کہ کریں لوگ جستجو، ایسے چلن چلو کہ کریں لوگ جستجو، ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. تو میرا پیغام نوجوانوں کے لیے خاص کر طلباء کے لیے اسی شعر میں محفوظ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں نوجوانوں کو، خاص کر طلباء کو، کہ آپ مثالی کردار ادا کریں. اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو اچھی طرح سے اور پوری خندہ پیشانی سے اپنی تعلیمی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں تاکہ آپ ایک مثالی اسٹوڈنٹ بنیں. اسی طرح سے اگر آپ ایک استاد ہیں، معلم ہیں، تو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو خندہ پیشانی سے سر انجام دیں تاکہ آپ ایک رول ماڈل بنیں اور آپ نیشن بلڈر، سچ میں آپ کہہ سکیں کہ میں ایک فارمیٹر ہوں، میں نیشن بلڈر ہوں، اور بچوں کی فارمیشن کے لیے اپنا مثالی کردار ادا کریں. اور اس کے ساتھ ہی تیسرا کردار جو بچے کی تعلیم میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے والدین کا. تو اگر آپ والدین ہیں تو بھی بچوں کی پرورش کے لیے، طلباء کی پرورش کے لیے آپ اپنا مثالی کردار ادا کر سکیں، تاکہ استاد اور والدین مل کر جب ہمارا ایک سینٹر اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم ہے، تو اس کی بہتری کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم ایک ملک اور قوم کو ایک مثالی نوجوان پیش کر سکیں. سر آخر میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو ڈائیسنس بورڈ آف ایجوکیشن کے اغراض و مقاصد اور معاشرے میں ان کی خدمات کے حوالے سے آگاہ کیا. اور ناظرین میں آپ کی پروگرام میں جڑے رہنے کے لیے آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں. اور آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. خدا حافظ.